بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال نو کا استقبال اور ہماری ذمہ داریاں۔ مضمون مکرم محمود احمد ناصر، جرمنی۔ کسی بھی زندہ قوم کے لیے سال و تاریخ کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے اکثر اقوام کے پاس اپنی اپنی تاریخ تھی جس سے وہ کام لیا کرتے تھے، اور یہ لوگ بعض مشہور واقعات سے تاریخ مقرر کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال سے تاریخ مقرر کرتے تھے۔ یہود نے بیت المقدس کی ویرانی کے واقعے سے تاریخ مقرر کی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد سے تاریخ بنائی۔ اسی طرح عرب کے لوگوں نے واقعہ فیل سے تاریخ مقرر کی۔ جب ابرہہ شاہ یمن نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے کوہ پیکر ہاتھیوں کے ذریعے کوشش کی تھی، مگر اللہ کی قدرت کے اس کی بے ایمانیوں کعبے کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں وہ خود ابابیل نامی پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ عربوں نے اسی واقعے سے تاریخ مقرر کر لی۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ اور قیمتی امانت ہے۔ اس کا درست استعمال انسان کے لیے دنیاوی کامیابی اور اخروی سرفرازی کا سبب ہے، اور اس کا ضیاع انسان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام سے نئے نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ نئے سال کے جشن میں دنیا بھر میں رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے اہم عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ دراصل نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کرتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اسی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ آج عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی اقدار اور روایات کو کم تر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کا نچوڑ یا خلاصہ نکال کر رکھ دیا، اور ہمیں کہا کہ تم اس معیار کو سامنے رکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ اس معیار کو سامنے رکھو گے تو صحیح مومن بن سکتے ہو۔ یہ شرائط ہیں، ان پر چلو گے تو صحیح طور پر اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہو۔ ہر احمدی سے آپ نے عہد بیعت لیا، اور اس عہد بیعت میں شرائط بیعت ہمارے سامنے رکھ کر لائحہ عمل ہمیں دے دیا، جس پر عمل اور اس عمل کا ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال ایک جائزہ لینے کی ہر احمدی سے امید اور توقع بھی کی۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 دسمبر سن 2016۔ در حقیقت نئے سال میں نیا پن کچھ بھی نہیں، بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ دن، رات، زمین، آسمان، سورج اور چاند سب کچھ وہی ہے، اور وہی وقت کی کڑوی یادیں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہمارے بہت سارے مسلم اور آج
ایک بڑی تعداد بالخصوص نوجوان خوشیاں مناتے وقت وہ ناجائز اور نامناسب کام کرتے ہیں جنہیں ایک سلیم العقل انسان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہے بلکہ حد درجہ مضر ہے۔ مثال کے طور پر 31 دسمبر اور 1 جنوری کے بیچ کی رات میں نئے عیسوی سال کے آغاز کی خوشی مناتے ہوئے بڑی مقدار میں پٹاخے بجائے جاتے ہیں اور آتش بازیاں کی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس نئے سال کے آغاز پر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وقت نکال کر اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے اس سال کیا پایا اور کیا کھویا، مجھے اس سال کیا کرنا چاہیے تھا اور کن چیزوں کو نہ کرنا میرے لیے بہتر تھا، میں نے کن لوگوں کا دل دکھایا اور کس قدر مجھ سے گناہ ہوا، میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کتنے فیصد عمل کیا، مجھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، میں نے کن سے ہمدردی کی، کس قدر گناہ مجھ سے ہوئے اور میں نے کن گناہوں کی معافی تلافی کی۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور میں نیکیوں سے محروم رہ گیا، میرا وقت بے جا ضائع اور صرف ہو گیا، اور ہر آنے والا سال امیدیں اور توقعات لے کر آتا ہے اور انسان کے عزم کو پھر سے جوان کرتا ہے کہ جو کام پچھلے سال ادھورے رہ گئے انہیں اس سال مکمل کر لینا ہے۔ افراد کی طرح اقوام کی زندگی میں بھی نیا سال ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ قوموں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ گزشتہ غلطیوں سے سبق سیکھ کر آنے والے سال میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سال کا مکمل ہونا اور دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے مزید قریب ہو گئے ہیں، لہٰذا ہماری فکر اور بڑھ جانی چاہیے اور ہمیں بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے وقت کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کون سی بری عادت و خصلت ہم میں پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیز اچھی عادتیں، عمدہ اخلاق و کردار کا وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ الحشر آیت 19۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ مومن کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا حساب لے گا، اس لیے اللہ کے سامنے حساب پیش ہونے سے پہلے خود ہم اپنا احتساب کر لیں۔ جہاں ہم سے غفلت ہوئی، خطا سرزد ہوئی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی طلب کریں، وہ یقیناً معاف کر دے گا۔ اگر گناہ کی پوٹری لے کر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہاں توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہوشیار وہ ہے جو اپنا محاسبہ دنیا میں ہی کر لے، تاکہ کل قیامت میں حساب کے دن رب اور سب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے وقت کے امام کو مانا اور آج خلفائے احمدیت کی قیادت میں احمدیت کا قافلہ رواں دواں ہے، جو کہ ہر ایک موقع پر احباب جماعت کی رہنمائی فرماتے ہیں اور انہیں لغویات سے بچا کر اسلامی تعلیمات کے حصار میں لاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک کھیت جو محنت سے تیار کیا جاتا اور پکایا جاتا ہے، اس کے ساتھ خراب بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو کاٹنے اور جلانے کے لائق ہوتی ہیں۔ ایسا ہی قانون قدرت چلا آیا ہے جس سے ہماری جماعت باہر نہیں ہو سکتی، اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو حقیقی طور پر میری جماعت میں داخل ہیں، ان کے دل خدا تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ وہ طبعاً بدی سے متنفر اور نیکی سے پیار کرتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا بہت اچھا نمونہ لوگوں کے لیے ظاہر کریں گے۔ بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 49۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت اور اس انتباہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں، جو عہد بیعت ہم نے کیا ہے اسے پورا کرنے والے ہوں، ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے گزرنے والی ہوں۔
ہم اپنی زندگیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ڈھالتے ہوئے اپنی زندگی کا اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے اور ظاہر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہمیں انعامات سے نوازے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے جو کامیابیاں مقدر ہیں وہ ہمیں دکھائے۔ نیا چڑھنے والا سال برکتوں کو لے کر آئے اور دشمن کے منصوبے ناکام و نامراد ہوں، جن کی منصوبہ بندی میں یہ جماعت کی مخالفت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 دسمبر سن 2016۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ 16 دسمبر 1983 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ خوشی کے طبعی اظہار سے ممانعت نہیں، لیکن جب یہ رسمیں بن جائیں، قوم پر بوجھ بن جائیں تو پھر انہیں منع کیا جائے گا۔ بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 16 دسمبر 1983۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 2 جنوری سن 2015 میں نئے سال کی مبارکباد دینے کے حوالے سے فرمایا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا فائدہ ہمیں تبھی ہوگا جب ہم اپنے یہ جائزے لیں کہ گزشتہ سال میں ہم نے اپنے احمدی ہونے کے حق کو کس قدر ادا کیا ہے، اور آئندہ کے لیے ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کتنی کوشش کریں گے۔ بس ہمیں اس جمعہ سے آئندہ کے لیے ایسے ارادے قائم کرنے چاہیے جو نئے سال میں ہمارے لیے اس حق کی ادائیگی کے لیے چستی اور محنت کا سامان پیدا کرتے رہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے، اس کا حق نیکیوں کے بجا لانے سے ہی ادا ہوگا، لیکن ان نیکیوں کے معیار کیا ہونے چاہیے تو واضح ہو کہ ہر اس شخص کے لیے جو احمدیت میں داخل ہوتا ہے اور احمدی ہے، یہ معیار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مہیا فرما دیے ہیں، بیان فرما دیے ہیں۔ اور اب تو نئے وسائل اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعہ سے ہر شخص کم از کم سال میں ایک دفعہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر یہ عہد کرتا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمودہ معیاروں کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ اور ہمارے لیے یہ معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو شرائط بیت میں کھول کر بیان فرما دیے ہیں، کہنے کو تو یہ 10 شرائط بیت ہیں، لیکن ان میں ایک احمدی ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کی تعداد موٹے طور پر بھی لیں تو 30 سے زیادہ بنتی ہیں۔ بس اگر ہم نے اپنے سالوں کی خوشیوں کو حقیقی رنگ میں منانا ہے تو ان باتوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو شخص احمدی کہلا کر اس بات پر خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے وفات مسیح کے مسئلے کو مان لیا، یا آنے والے مسیح جس کی پیشگوئی کی گئی تھی اس کو مان لیا اور اس پر ایمان لے آیا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ بے شک یہ پہلا قدم ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم نیکیوں کی گہرائی میں جا کر انہیں سمجھ کر ان پر عمل کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو اس طرح بچائیں جیسے ایک خونخوار درندے کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو تب ہم نہ صرف اپنی حالتوں میں انقلاب لانے والے ہوں گے، بلکہ دنیا کو بدلنے اور خدا تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ بن سکیں گے۔ بحوالہ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 2 جنوری سن 2015۔ جماعت احمدیہ کے افراد کا ہر عمل خلیفہ وقت کی عمومی ہدایات کے تابع ہے۔ حضور انور کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے ہر خطہ میں، ہر شہر اور ہر حلقہ میں جماعت کے نظام کے تحت نئے سال کا آغاز افراد جماعت تہجد و عبادت سے کرتے ہیں، مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ اپنی کوتاہیوں کو چھوڑنے کا عزم کرتے ہیں، اور اس کا فضل مانگتے ہیں کہ اس کے فضل کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس مشعل راہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم تقوی سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ بحوالہ کشتی نو، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 12۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ مغرب میں یا ترقی یافتہ کہلانے والے ممالک میں نئے سال کی رات ہا ہو، شراب نوشی، ہلڑ بازی اور پٹاخے اور پھلجھڑیاں جسے فائر ورکس کہتے ہیں،
سے نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے، بلکہ اب مسلمان ممالک میں بھی نئے سال کا اسی طرح استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن احمدیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی رات عبادت میں گزار دی یا صبح جلدی جاگ کر نفل پڑھ کر نئے سال کے پہلے دن کا آغاز کیا۔ بہت سی جگہوں پر باجماعت تہجد بھی پڑھی گئی، بحوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 1 جنوری سن 2016۔ ہم احمدی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کے اس دعائیہ شعر کے ساتھ اپنا نیا سال شروع کرتے ہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ شوہر کی فرمائش پر ان کے لیے نئے سال کے کیلنڈر پر لکھنے کے لیے تحریر کیا تھا، جس کو وہ ہمیشہ نئے سال کے کیلنڈر کے سرورق پر لکھتے تھے، اور اکثر احمدی گھروں میں بھی نئے سال کے کیلنڈر پر یہ شعر لکھا دکھائی دیتا ہے۔ فضل خدا کا سایہ ہم پر رہے ہمیشہ، ہر دن چڑھے مبارک، ہر شب بخیر گزرے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور رحمان کی رضامندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا رب، یہی دعا ہے کہ ہر کام ہو بخیر، اکرام لازوال ہو، انعام ہو بخیر، ہر وقت عافیت رہے، ہر گام ہو بخیر، آغاز بھی بخیر ہو، انجام بھی بخیر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دنیا و آخرت کی حسنات سے نوازتا رہے، ہر قسم کے عذاب سے ہمیں بچائے، نیکیوں پر قدم مارنے کی توفیق دے، نیز اس سال کو اور آئندہ آنے والے ہر سال کو بھی جماعت کے لیے اور ساری دنیا کے افراد کے لیے ہر قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہوئے حسنات کا سال بنائے۔ آواز مرزا عمران احسن۔